انسان ہی کے اندر ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں نے چوری کرنی ہے، دھوکہ دینا ہے، یہ بھی بری خواہش ہے، یہ بھی انسان ہی کے اندر ہوتی ہے۔ تو اچھی خواہش بھی انسان کے اندر اور بری خواہش بھی انسان ہی کے اندر کامیاب ہوا ہو کہ جس نے اپنی خواہشات کو پاک کیا۔ انسان کے اندر یہ جو نفس ہے نا، یہ انسان کو برائی کی طرف ابھار ہے ضرور۔ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کے اندر دوسرا آدمی ہے، تو کئی مرتبہ نیت تو ہم کرتے ہیں کہ یہ غلط کام نہیں کرنا، مگر اندر والا جو آدمی ہے وہ ایسا بگڑا ہوا، ایسا باغی ہے کہ وہ کسی کی سننے کے لیے تیار ہے۔ تو جس نے اپنے اس اندر کے آدمی کو صاف کر لیا، اس اندر کے آدمی کی اصلاح کر لی، اس کے لیے کامیابی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہے۔ انسان کے اندر یہ جو نفس اللہ نے رکھا ہے، انسان کا جو نفس ہے یہ بغاوت کی طرف اکساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی کا قول، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفسی تو ہے برائی کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اس لیے انسان کو اس نفس کے بارے میں اویئر ہونا چاہیے، اس نفس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے۔ جو شخص یہ سوچے کہ نہیں میرے اندر کوئی نفسانیت نہیں ہے، غلط راستہ مل گیا، بلکہ اکابرین کا طرز تو یہی تھا، وہ یہی فرماتے کہ میری نفس سب سے زیادہ برا نفس ہے۔ تو انسان کے اندر مختلف قسم کی خواہشات رکھ دی جاتی ہیں، یہ وہ خواہشات ہوتی ہیں جو انسان کو اللہ رب العزت سے دور، کسی کے اندر کسی طرح کی خواہش، کسی کے اندر کسی طرح کی خواہش، کسی کے اندر مال کی خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ اب مال اکٹھا کرنا حرام نہیں ہے، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہے صحیح، مگر یہ جو مال سے محبت ہو جانا، یہ مال کے اکٹھا کرنے میں انسان کا لگ جانا، بس کوئی اور کام کی طرف ذہن ہی نہیں جائے، یہ اب خواہش بن جاتی ہے، اور یہ وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو اللہ سے دور لے جاتی ہے۔ مشائخ نے فرمایا کہ عام طور پہ یہ مال کی خواہش جو ہے یہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، کپڑوں کی خواہش، زیورات کی خواہش، گھر کی خواہش، گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کی خواہش، اس طرح کی خواہشات عورتوں میں زیادہ کی مشائخ کا قول ہے۔ مشاہدہ بھی یہی کہتا ہے کہ ان کی توجہ خواتین کی اس طرف سے آتا ہے۔ مردوں میں بھی مال کی خواہش ہوتی ہے، مگر مردوں کی مال کی خواہش دنیاوی چیزوں کی اتنی نہیں، مال اکٹھا کرنے کی خواہش زیادہ۔ تو کئی مرتبہ یہ مال کی خواہش جو ہے یہ انسان کو اللہ رب العزت سے دور کر دیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر غلطی یہاں سے نکلتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دنیا جادوگر نہیں ہے، یہ دنیا اور دنیا کا مال یہ جادو کی چیزیں ہیں، اور ان کا جادو جو ہے وہ ہاروت اور ماروت کے جادو سے بھی زیادہ بڑا جادو، کہ ہاروت اور ماروت کے جادو میں میاں اور بیوی میں دوری ہو جایا کرتی تھی، یہ ایسا جادو تھا۔ اور یہ جو دنیا کا جو جادو ہے اس جادو کے چلنے پر بندے اور اللہ میں دوری ہو جاتی ہے۔
تو انسان کے مختلف خواہشات ہیں. کسی کے اندر مال کی خواہش زیادہ، کسی کے اندر شہوت کی خواہش زیادہ. ہر وقت ذہن پہ شیطانی شہوانی خیالات گھوم رہے ہوتے ہیں. اور آج کے زمانے کو اگر شہوت کا زمانہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. امریکہ کی ایک ریسرچ کمپنی ہے کوننٹ آئیز کے نام سے. وہ کہتی ہے کہ 2019 میں انٹرنیٹ پہ فحاشی کا مواد تلاش کرنے کی جو سرچز ہوئی اس کی تعداد 2 ارب سے بھی زیادہ. یعنی 2 ارب سے زیادہ مرتبہ لوگوں نے انٹرنیٹ پہ فحاشی سرچ کی ہے. دنیا میں تو لوگوں کی تعداد ہی 7 ارب ہے. تو اتنا زیادہ فحاشی کی طرف ذہن کئی مرتبہ چلے جاتا ہے انسان کا. مشائخ نے فرمایا کہ یہ فحاشی کی طرف رغبت مردوں میں جا رہا ہے کہ اگر ان کی توجہ اس طرف پڑ گئی بس صبح شام یہی کام. کہنے والے نے کہا کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے. چلیے اللہ رب العزت نے زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ جو زنا سے قریب لے جانے والی چیزوں کے قریب لے جانے والی چیزیں فحاشی والی چیزیں ہوتی ہے اس سے بھی منع کیا. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، تو زنا کے بھی قریب نہ جاؤ. جو چیزیں زنا کے قریب لے جانے والی ہیں ان کے بھی قریب نہ جاؤ، کیونکہ یہ خواہش ایسی شدید ہے کہ انسان کھنچا چلا جاتا ہے. قرآن پاک میں مرد کو عورت کی طرف دیکھنے سے منع کر دیا اللہ نے، حالانکہ دیکھ ہی رہا ہے کوئی زنا تو نہیں ہے. نہ اپنے خاندان کو چھوڑ رہا ہے، نہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ رہا ہے، مگر قرآن نے اس کو گناہ کبیرہ حرام چیز کہا. مرد عورت کی طرف دیکھے اور اس سے ساری روحانیت تباہ ہوتی ہے. کیا وجہ کہ انسان جو ہے وہ ایسا اس معاملے میں کمزور ہے. یہ خواہش جو ہے یہ آگ کی طرح ہے، اور انسان کے نفس میں بھی یہ خواہش رکھتی ہے، اور شیطان بھی اسی خواہش کی طرف اکساتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان بھی اسی طرف حکم کرتا ہے یہی کرو. اور جہاں فحاشی عام ہوتی ہے وہاں 2 چیزیں عام ضرور ہیں، 3 چیزیں عام ہیں. جن ملکوں میں جن جگہوں پہ فحاشی عام ہے وہاں پر زنا بھی عام ہے. نکاح کا فقدان ہے. جہاں فحاشی عام ہے وہاں 3 چیزیں: نکاح کا فقدان، طلاق عام ہے، اور بڑھاپے میں بوڑھے لوگ اکیلے رہتے ہیں یہ بھی عام ہے. تو انسان کر تو لیتا ہے اپنی من مرضی، اپنی فحاشی اور اپنی شہوت کو پورا کرتا ضرور ہے، مگر پھر اسے غموں کا پہاڑ اس پر بنتا ہے. تو اس لیے دین اسلام نے کہا ڈرو فحاشی سے، یوں ڈرو جیسے شیر سے ڈرتے ہو. جو کہتے ہیں کہ آپ کی نگاہ پڑ گئی، نگاہ پڑ تو گئی، نگاہ تجھے لے ڈوبی، تیری زندگی خراب کر گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنی اس نگاہ کو غلط پڑھنے سے روک لیا اللہ رب العزت اسے ایسا ایمان عطا فرماتے ہیں
جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. تو کسی کے اندر مال کی خواہش زیادہ اور کسی کے اندر شہوت. اور شیطان بھی انسان کو مختلف طریقوں سے اکساتا ہے. اور کئی مرتبہ شیطان انسان کو تک بھی اب کر لے، اس مرتبہ گناہ کر لے، اگلی مرتبہ نہ کرنا. تو انسان اس طرح اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے. تو کسی کے اندر ماں کی خواہش زیادہ اور کسی کے اندر شہوت کسی کے کی خواہش بہت ہوتی ہے. اسے کو خواہش نہیں سمجھتے، شہوت کو بڑی خواہش سمجھتے ہیں، بڑا چھپاتے بھی ہے. اور ہمیں اس بات پہ شرم بھی آتی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے شہوت سے متعلق گناہ کیا. مگر میرا غصہ اگر نہیں آتی ہے، بلکہ کچھ لوگ تو دوسروں کو بتا بھی دیتے ہیں کہ بھئی میرا غصہ بڑا تیز ہے. ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو دوسروں کو بتاتا ہوں میری شہوت بڑی تیز ہے؟ کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں. مگر اگر قرآن اور حدیث کو دیکھا جائے تو یہ غصہ بھی بہت بڑا گناہ. ہو سکتا ہے کہ یہ خواہش جو ہے یہ شہوت سے بھی بڑی خواہش ہے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغضب یفسد الایمان. آواز پڑھ رہا ہوگا نا، کل کو 5 وقت عام طور پہ مشائخ کا تجربہ یہ کہ غصے والے شخص کو فجر کی نماز نہیں ملتی ہے. تو غصے والے شخص کی حیات ختم ہو جاتی ہے، اس کا جذبہ ایمانی ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو صبر کرنے والا شخص ہے اس کو اعلیٰ ترین مقام ملتا ہے. اللہ نے صرف کے ساتھ ہے. اللہ نے یہ بھی فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا ظلم ہو گیا، تھوڑی سی طبیعت کی خلاف بات ہو گئی، صبر کر لیا، اللہ اکبر، کمال کر دیا. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ ان کی باندھی تھی، سالن لے کے آئی گرم گرم، اور کسی وجہ سے ٹرپ ہوئی اور سالن ان کے اوپر گر گیا. گرم گرم سالن تھا، کپڑے بھی خراب ہوئے اور تکلیف بھی بڑی سخت ہوئی. اب اللہ والے تھے، بزرگ تھے، مگر انسان بھی ہے، انسان ہی ہے. گرم چیز تکلیف ہوگی، کپڑے خراب ہوں گے تو اس کو تکلیف. تو اس باندھی مزاج جانتی تھی، اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھ دی فَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور غصے کو پی جانے والے. جیسے یہ سنانا تو حضرت کا غصہ بالکل ویسے ٹھنڈا ہو گیا. وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے والا. جیسے یہ کہا تو حضرت نے فرمایا ہاں ہاں کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے ہو جاتی ہے. آگے بڑھتی ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں. بس یہ بات سننے کی دیر تھی، آپ نے اس باندھی سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر میں تجھے آج آزاد کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. کہ ابھی 1 منٹ پہلے سالن گرم گرم گرا ہے اور غصے پہ خواہشات، اس خواہش سے ایسی کنارہ کشی کہ آپ نے آرام سے اس کو چھوڑ دیا، اس کو آزاد کر دیا. تو کسی کے اندر مال کی خواہش زیادہ اور کسی کے اندر شہوت کی خواہش زیادہ اور کسی کے اندر غصے کی خواہش زیادہ. اور
ایک ناراض رہنا ہوتا ہے، تو ناراض رہنا بھی بہت ہی تکلیف دہ ہے دوسروں کے لیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی مبارک سنت تھی کہ آپ ایسے ناراض مستقل نہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، اور کچھ صحابی ایسے جنہوں نے فرمایا کہ ہمیں کو ایسے نہیں دیکھا کہ آپ مسکرا نہ رہے ہو۔ یہ جو سارا ناراض ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ گھر میں داخل ہوتے ہی ناراضگی ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کو اللہ سے دور کرنے والی خواہش ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دائم الحزن، آپ کے اوپر ہر وقت آخرت کا ایک غم، امت کے بچانے کا ایک غم سوار ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جی آپ مسکراتے تھے، تو محدثین نے یہ سوال کیا کہ اگر سارا وقت غم سوار تھا تو مسکرا کیسے سکتے تھے؟ تو محدثین نے اس کا جواب دیا کہ آپ اس چیز کو پسند کرتے کہ دوسرا شخص آپ کو دیکھ کر پریشان نہ ہو، اس لیے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی کہ دوسرے کو نرمی محسوس ہو، اس کو گفتگو کرنے میں آسانی محسوس ہو، اس کو آپ کے ساتھ وقت گزارنے میں آسانی محسوس ہو۔ تو گو کہ دل میں غم دائم ہے، مگر غصے کا اور غم کا اظہار نہیں، بلکہ مسکرانے کا، محبت کا اظہار ہے۔ تو کسی کے اندر یہ غصے کی عادت بہت زیادہ ہے، کسی کے اندر مال کی خواہش، کسی کے اندر شہوت کی خواہش، کسی کے اندر غصے کی خواہش، کسی کے اندر گفتگو کرنے کی خواہش بہت زیادہ۔ تو گفتگو کرنا کوئی حرام نہیں، مگر ہر وقت زبان چلتی رہتی ہے تو پھر ایسا انسان بھی جو ہے وہ نقصان، اس کی زبان اس کو کئی مرتبہ اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم کو کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہیں جنت میں لے جانے والی؟ صحابہ کرام نے فرمایا لیکن نہیں بتایا۔ فرمایا دو چیزیں ہیں، ایک اچھے اخلاق اور دوسرا زیادہ خاموش رہنا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس گفتگو کرنا ضروری ہے، گفتگو اور تقریر سیکھنا بھی ایک چیز ہے، خاموشی سیکھنا بھی ایک بڑی چیز ہے۔ جس انسان کو خاموشی آ گئی نے آپ کو جنت سے قریب کر لیا۔ مگر کئی مرتبہ بس گفتگو کرنے کا، گپے لگانے کا شوق، ہر روز بس سارے مل کے بیٹھے ہو، 3-4 گھنٹے گپوں کی مجلس ہو، تو کسی کے اندر یہ خواہش زیادہ، کسی کے اندر کھانے پینے کی خواہش بہت زیادہ۔ آج یہاں سے بریانی کھانی ہے تو یہاں سے ٹکے کھانے ہیں، تو یہاں سے برگر کھانا ہے تو فلاں جگہ سے پیزا کھانا ہے۔ ہر وقت ذہن اسی طرف گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو اگر سارا وقت ذہن ادھر ہی گھوم رہا ہے تو گو کہ کھانا پینا حلال ہے، مگر اگر سارا وقت سر پہ یہی سوار تو یہ بھی خواہش ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر ان میں سے کوئی بھی خواہش نہیں ہوتی ہے، نہ شہوت کی خواہش ایسی، نہ غصہ ان میں ہوتا ہے، نہ مال کی طرف اتنی توجہ، نہ گفتگو زیادہ کرتے ہیں، نہ کھانا پینا کوئی ایسا، مگر ایک چھپی ہوئی خواہش ہوتی ہے، اور یہ خواہش ایسی جو تمام خواہشوں سے زیادہ خطرناک۔ اور وہ کیا ہو کہ انسان کہتا ہے کہ میں دوسروں سے بڑا ہوں، میں دوسروں سے افضل ہوں، مجھے، اور یہ خواہش سب سے بری خواہش ہے۔ کیوں سب سے زیادہ بری؟ کہ یہ تکبر ہے، یہ خواہش کرنا کہ بس میں بڑا سمجھا جاؤں، مجھے اونچی جگہ بٹھائی جائے، میری ہر بات صحیح ہے، میرا ہر مشورہ مانا جائے،
میری بات کے آگے کسی کی بات کی گنجائش نہیں. یہ سوچ تو ساری فرعون کی سوچ تھی، اچھے انسانوں کی سوچ تو نہیں تھی. تو اگر جس کی سوچ ایسی ہے تو وہ دیکھنے میں کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اندر فرعونیت لیے پھر رہا ہے کہ جی میری ہی بات چلے گی. حدیث پاک میں آتے ہیں لا يدخل الجنہ، جنت میں نہیں داخل ہوگا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا. تھوڑا سا بھی سوچ لیا نا کہ جی میں بہتر ہوں، سمجھ مجھے ہی زیادہ ہے، یا مال تو میرے پاس ہی زیادہ ہے، یا یہ تو بالکل ہی 2% کا ہے. یہ جو اس طرح کی سوچ ہے، تلوار لٹک رہی ہے سر پہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں ہی داخل نہیں ہوگا. تو یہ جو انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا شوق رکھتا ہے، بڑا بننے کا شوق رکھتا ہے، شوق کرنے کا شوق رکھتا ہے، یہ تمام شوق انسان کے لیے جنت کے دروازے بند ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت کا لباس قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنایا جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے کون؟ عباد الرحمن الذین یمشون الارض ہونا، کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے دل میں عاجزی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جھکا ہوا بندہ ہے. اللہ کے یہاں مقام ہے. ہم کہتے نہیں خوف آئے ہم سے، اس کو پتہ تو چلے کہ میں ہوں کون. تو کئی مرتبہ اپنا تعارف کروا دیں میں یہ ہوں. اور جو اللہ کا بندہ ہوگا جس کو اللہ نے اٹھانا ہے جھک کے رہے گا، اس کی چال ڈھال میں جھکاؤ نظر آئے گا. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہمیشہ کے رہتے ہیں. صراحی سر نگو ہو ہے پیمانہ، تو صراحی سر نگو ہو کر بھرا ہے پیمانہ. یہ جو انسان سے فیض جاری ہوتا ہے یہ سر نگو ہو کر جاری ہوتا ہے. تو جو چاہے کہ میرے سے دین کا اور نیکی کا فیض آگے بڑھے سر نگو ہونا پڑے گا. سر نگو پر اللہ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے. تو کسی کے اندر کسی طرح کی خواہش ہے، کسی کے اندر کسی طرح کی خواہش ہے. کہتا ہے کہ جی بس یہ خواہش میں کر لوں تو بس ختم، اس کے بعد نہیں کروں گا. اگر کسی شاعر نے بڑی صحیح عکاسی کی ہماری خواہشات کی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے علاج ہی نہیں. علاج اللہ نے قرآن میں بتایا قد افلح من تزکا، فرمایا کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس ستھرا کیا. کیسے دبایا؟ بس
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جس نے خوب اللہ کا ذکر کیا، جس نے خوب نماز ادا کی۔ جو ذکر ہے یہ انسان کی خواہشات کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، یہ جو دلوں کا یہ اللہ کا ذکر ہے یہ دلوں کی شفا ہے، ساری خواہشات ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، ایک بندہ ہے ہر طرح کا گناہ کر رہا ہے، ہر طرح کی خواہش پوری کر رہا ہے، زندگی میں دین آ گیا، اللہ کی یاد آ گئی، اب نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، مسجد بھی جا رہا ہے، اللہ کو یاد بھی کر رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، نیکی کی بات بھی سنتا ہے، اب اس کو کوئی کہتا نہیں ہے، خود بھی کہتا ہے، خود کہتا ہے نہیں یہ غلط کام نہیں کرنا میں نے، اس کا مطلب خواہش اس نے دبا دی، تو یہ اللہ کی یاد ہوتی ہے، انسان کی خواہشات کو دبا دینے والی چیز۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بڑا مشکل کام ہے، کیسے سارا وقت تسبیح پھیرتے رہے، تو کوئی اور راستہ بتا دیجیے۔ تو اللہ نے اپنی اس خواہشات کو پاک کرنے کے لیے ایک راستہ اور بھی رکھا، اور وہ کیا کہ انسان نیکوں کی صحبت میں آنا جانا رکھے، نیک لوگوں کے پاس آنا جانا رکھے گا، یہ خواہشات ٹھنڈی ہو جائے گی۔ جگر مراد آبادی ہندوستان کے بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں، شاعر بھی بڑے مشہور اور اب تک مشہور ہیں، مگر شراب کی خوب پیتے تھے، تو شاعر مشہور تھے مگر شراب نہیں۔ انہی کے زمانے میں ایک اور بڑے شاعر تھے، ان کا نام تھا خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ۔ اب وہ بھی بڑے شاعر تھے اور بڑی پائے کی شاعری کرتے تھے، مگر تھے اللہ والے۔ تو خواجہ عزیز الحسن جو تھے وہ انگریزی تعلیم یافتہ تھے، انگریزوں کا زمانہ تھا، اس زمانے میں کلیکٹر کی نوکری تھی، ابھی ابھی ریٹائر ہوئے تھے، تو اللہ والے تھے، انگریزی تعلیم یافتہ تھے اور بڑے شاعر تھے، اور اسی زمانے میں جگر بھی بڑے شاعر تھے، جگر شرابی تھے۔ کسی مشاعرے میں آپس میں ملاقات ہو گئی تو جگر نے پوچھ لیا خواجہ صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ ابھی شاعر لوگ ہیں، کبھی کبھی اشعار میں جواب دیتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی، پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی، اب اور ہی کچھ میرے دن رات ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ اللہ اکبر۔ شاعر لوگ خواجہ صاحب یہ اتنی محبت الہی کہاں سے لے کے آئے، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تھانہ بھون سے لے کے آئے، وہاں ایک بزرگ ہوتے ہیں ان کے پاس سے لے کے آئے۔ جگر نے کہا کہ میں نے بھی حضرت سے ملنا ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا چلیں آپ کو حضرت کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ جگر نے کہا ملنا تو ہے مگر شراب عادتاً پیتا ہوں، وہاں حضرت کے پاس جا کے بھی پیوں گا۔ خواجہ صاحب نے کہا اگر آپ نے حضرت کے پاس جا کے شراب پینی ہے تو پھر تھوڑا انتظار کریں، میں حضرت سے پوچھتا ہوں کہ اس کی کیا ترتیب بن سکتی ہے۔ تو حضرت سے رابطہ کیا کہ یوں ہندوستان کا بڑا مشہور شاعر ہے، حضرت آپ سے ملنا بھی آنا چاہ رہا ہے، مگر عادتاً شراب پیتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ یہاں بھی آ کے پیوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی نہ مسجد میں شراب پی جا سکتی ہے، نہ خانقاہ میں اجازت دی جا سکتی ہے کہ شراب پی، اتنے لوگ آتے ہیں، اس سے کہو کہ میرے گھر میں میرا مہمان بن جائے، اور مہمان کو ضرورتیں پوری کرنے کی اجازت ہوتی ہے، کافر کو بھی مہمان بنا سکتے ہیں۔ طے ہو گئی اور جگر صاحب جو ہے وہاں حضرت کے پاس پہنچ گئے۔ اب دن میں 2-3 مرتبہ حضرت کی بات و نصیحت کی مجلس ہوتی تھی، جگر صاحب اس مجلس میں آ گئے۔
اب بیٹھے تو اللہ والوں کی ایک شان ہوتی ہے، ایک اثر ہوتا ہے، اور پھر دوسری طرف سے اگر طلب ہے واقعتاً اللہ والوں سے سیکھنے کی طلب لے کے آئے تو پھر اللہ کی اور رحمت برستی ہے۔ حضرت نے واز کیا اور جگر کے دل پہ چوٹ پہ چوٹ، ایسا محسوس ہوا کہ کسی اور ہی جہان میں آ گیا ہوں، ایسا محسوس ہوا کہ یہ ساری زندگی جو ہے میں نے ضائع کر دی، کیا کر بیٹھا۔ تو انتظار میں ہے کہ اب اگلا حضرت کا بیان کب ہوگا، تھوڑے عرصے کچھ گھنٹوں بعد پھر دوسری نصیحت کی مجلس ہوئی، پھر شام کے وقت پھر حضرت کی ایک اور مجلس ہوئی، خوب ندامت ہوئی، خوب اپنی زندگی پہ شرمندہ ہوئے۔ 3-4 دن جو وہاں رہے، یہ اللہ والوں کی 3-4 دن کی صحبت، اس نے انسان کی خواہش کو ہی بدل دیا۔ چنانچہ جانے کا وقت جب آیا تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی حضرت کچھ دعائیں آپ سے کروانی ہیں۔ حضرت نے مجھے کیا دعا کروانی ہے؟ میں حضرت دعا فرما دیں کہ یہ جو شراب والی بری عادت ہے یہ چھوٹ جائے۔ اب دیکھیے خواہش بدل رہی ہے نا، پہلے تو کہہ رہے تھے نہیں یہ نہیں چھوٹ سکتی، حضرت کے پاس جاؤں گا تو وہاں بھی پیوں گا، مگر اب دل جو ہے وہ بدل رہا ہے۔ اللہ والوں صحبت کا اثر ہے۔ تو پہلی دعا کروائے کہ حضرت دعا کروائیں کہ یہ بلا ختم ہو جائے، چھوٹ جائے مجھ سے۔ حضرت نے دعا کر دی، پھر عرض کی کہ حضرت ایک اور دعا کرتے ہیں کہ جتنے لوگ یہاں خانقاہ پہ ہیں ان کے چہروں پہ سنت ہے، دعا فرما دے میرے چہرے پہ بھی سنت آ جائے۔ اللہ اکبر، یہ دل بدلتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں۔ پھر جانے کا وقت قریب آیا تو عرض کی حضرت ایک دعا اور بھی کرتے ہیں۔ حضرت نے پوچھا کہ کیا؟ حضرت دعا فرمائے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ اللہ، واپس جب پہنچے تو زندگی بدلی ہوئی تھی، چہرے پہ سنت بھی آ گئی، شراب پینا بھی چھوڑ دیا۔ ہندوستان میں چرچا ہو گیا کہ جگر بدل، جگر نیک ہو گیا ہے، مگر لوگ مانتے نہیں تھے۔ لوگوں کے ذہن میں تاثر یہ تھا کہ پورا ہندوستان بدل سکتا ہے، یہ جگر نہیں بدل سکتا۔ تو لوگ کہتے تھے کہ جی جا کے دیکھتے ہیں واقعی ان کے چہرے پہ سنت آئی ہے، واقعی ایسے بدل گئے۔ تو ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی آتا اور ایسے دیکھ کے چلے جاتے تھے، بدل گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کوئی آتا، آ کے دیکھ کے بھی چلے جاتے۔ ایک عجیب و غریب تماشا۔ اس کیفیت پہ بھی جگر مراد آبادی نے شعر لکھا، فرماتے ہیں چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہے۔ چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ شراب پینی چھوڑ دی، بیمار ہو گئے، اسپتال پہنچ گئے، ڈاکٹر نے بڑا ڈانٹا کہ جگر صاحب یہ آپ نے کیا کیا، اس طرح سے شراب چھوڑتے ہیں؟ ایسے اچانک سال اتنے اتنی زیادہ شراب پیتے تھے، اور ایسے اچانک سے چھوڑا ہے۔ شراب تدریجاً چھوڑنی چاہیے تھی، اصول یہی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کم کر لی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے اپنی زندگی کتنی کم کر لی؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ نے اپنی زندگی 10 سال کم کر لی ہے اس طرح سے شراب چھوڑنے سے۔ جگر نے آگے سے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے 10 سال پہلے مرنا تو منظور ہے، اللہ کی نافرمانی منظور نہیں ہے۔ اللہ والوں کی صحبت ہوتی ہے، خواہشات ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ تو جس نے اپنی خواہش کو ٹھنڈا کر لیا اسی نے کامیابی حاصل کر لی۔ تو جہاں ہم اللہ سے اور چیزیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے نیا گھر دے دے، اور مجھے نئی گاڑی دے دے، اور مجھے نئی نوکری دے دے، اللہ سے یہ بھی دعا ہمیں مانگنی چاہیے کہ اللہ کوئی نیا دل دے دے۔ اللہ تعالی ہماری خواہشات کو پاک فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے سب ذرا مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو دنیا پر جو کچھ
کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد ہو جائے۔ حضرت کو پانی نہیں رہا ہے، انسان نماز پڑھ رہا ہے نیچے، نماز پڑھ رہا ہے نیچے۔ حرص والا دل بدل دے، حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، کرم فرما خدایا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، میرا رستہ دل بدل دے، تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم